بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنہری فکرے کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کیوں کہا جاتا ہے؟ نجومیوں نے فرعون کو کیا خبر دی؟ بنی اسرائیل کے نومولود بچوں کو فرعون کیوں قتل کروا دیتا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ نے انہیں فرعون کے ظلم سے کیسے بچایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہاں پرورش پائی؟ جانیے اس ویڈیو میں۔ اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 12 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ ان کی اولاد کے 12 قبیلے بنے۔ ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل عراق کے رہنے والے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت محبوب قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں کئی انبیاء علیہم السلام بھیجے۔ ان میں سے ایک عظیم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ قرآن پاک میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال مصر پر حکومت کرتے رہے۔ اسی دوران انہوں نے بنی اسرائیل کو بھی اپنے پاس مصر بلا لیا۔ اس طرح بنی اسرائیل مصر میں آباد ہوئے۔ لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام وصال فرما گئے تو مصر کے قبطیوں نے بنی اسرائیل سے بغاوت کر کے بادشاہت فرعون کو دے دی اور بنی اسرائیل کے تمام لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ فرعون بادشاہ بننے کے بعد بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ بے انتہا ظلم کرتا اور ان سے جانوروں کی طرح کام لیتا۔ ایک دن نجومیوں نے فرعون کو خبر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ فرعون یہ سنتے ہی بڑا پریشان ہوا اور اپنے وزیر حامان سے مشورہ کرنے لگا کہ اب کیا کیا جائے۔ حامان نے مشورہ دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے تاکہ وہ دنیا میں زندہ نہ رہ سکے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے۔ فرعون نے حامان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا بنی اسرائیل کے لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کیا جانے لگا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے کئی لاکھ بچے قتل ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی اسی دور میں ہوئی تو آپ علیہ السلام کی والدہ خوف زدہ ہوئیں کہ فرعون کے کارندے ان کے بیٹے کو بھی قتل کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی والدہ کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ آپ اپنے بیٹے کو ایک صندوق میں رکھ کر اسے مضبوطی سے بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیں اور آپ مطمئن ہو جائیں، آپ کا بیٹا محفوظ رہے گا اور اسے دوبارہ آپ کے پاس بھیجنا اللہ کا کام ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ صندوق کو دریائے نیل میں ڈالنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم دیکھتی رہیں کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ چنانچہ وہ صندوق بہتا ہوا دریا سے نکل کر ایک نہر میں چلا گیا۔ وہ نہر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی۔ اتفاق سے فرعون اور اس کی بیوی آسیہ محل میں بیٹھے ہوئے نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ جب ان دونوں نے صندوق کو دیکھا تو خدام کو حکم دیا کہ صندوق کو نکال کر محل میں لایا جائے۔ خدام نے صندوق نکالا اور فرعون کے سامنے پیش کر دیا۔ فرعون نے جب صندوق کھولا تو اس میں نہایت خوبصورت بچہ تھا۔ چونکہ فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے فرعون اور اس کی بیوی آسیہ اس بچے کو دیکھ کر دل و جان سے اس پر قربان ہونے لگے۔ بی بی آسیہ چونکہ مومنہ یعنی ایمان والی اور ایک بہت نیک خاتون تھیں، چنانچہ ان کو اس بچے پر بہت رحم آیا اور انہوں نے فرعون سے کہا، یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے بی بی آسیہ کی یہ بات مان لی اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پانے لگے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت پریشان تھیں
کہ نہ جانے میرا بچہ کہاں اور کس حال میں ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کو اپنے بچے کا حال معلوم کرنے کے لیے فرعون کے محل میں بھیجا۔ مریم نے دیکھا کہ بچہ ماں کی جدائی کے سبب پریشان ہے اور کسی عورت سے بہل نہیں رہا اور نہ دودھ پی رہا ہے۔ مریم نے فرعون سے کہا کہ میں ایک عورت کو لاتی ہوں کہ وہ بچوں کی بہت اچھی طرح دیکھ بھال کرتی ہے، شاید یہ بچہ بھی اس سے بہل جائے۔ چنانچہ مریم اپنی والدہ کو فرعون کے محل میں لے آئیں۔ فرعون نے بچہ اس خاتون کو دیا تو ماں کی گود میں آتے ہی یہ بچہ خاموش ہو گیا۔ فرعون نے کہا، اے خاتون، آپ میں کیا خاصیت ہے کہ بچے آپ کے پاس آ کر بہل جاتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں اپنی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھتی ہوں اور خوشبو لگا کر رکھتی ہوں، اس لیے میرے پاس آتے ہی بچے بہل جاتے ہیں۔ فرعون کو یہ بات بہت پسند آئی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اجرت پر بچے کی پرورش کے لیے اپنے محل میں ہی رکھ لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کو اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے سے ملا دیا۔ یوں ایک مظلوم قوم کو غاصب و ظالم حکمران سے چھٹکارے کے عمل کی شروعات فرعون کی کفالت میں پلنے والے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، جس کی تفصیل آئندہ ویڈیوز میں آئے گی۔ اس قرآنی واقعے سے یہ سبق حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے جس کی حفاظت فرمانا چاہے تو کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جیسے دریا کی موجوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا اور ظالم فرعون نے جس بچے کے ڈر سے بنی اسرائیل کے کئی بچوں کو قتل کروا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی فرعون کے گھر میں پرورش فرمائی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔